مکر و فریب کیوں اختیار کیا جاتا ہے، کن کن معاملات میں اختیار کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، مکر و فریب کی کیا وجوہات ہیں، ہم اس پر کلام کریں گے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز آپا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مکر و فریب اختیار کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یا کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ کہاں اور لوگ کہاں کن کن معاملات میں ان وجوہات کی بنا پر مکر و فریب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یا مکر و فریب اختیار کر لیتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ زینب دیکھیے، ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے بھی ہم نتیجہ اخذ کریں تو انسان کی تخلیق ہی اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس کے اندر نور بھی ہے اور اس کے اندر بہیمیت اور حیوانی صفات بھی ہیں، تو انسان پر جو چیز غالب آ جاتی ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوق کہا گیا کہ جب وہ ان حیوانی چیزوں کو دبا کے اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، تو وہ مہا بہادر ہے، شجاع ہے۔ ملائکہ تو اس سے پاک ہے، ملائکہ تو اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان پہ نفس اور شیطان کے جیسے حربے ہیں تو وہ غالب آ جاتا ہے، تو انسان خود غرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسے یہ لگتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں وہ دوسروں کو فریب دے کر اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو بیسیکلی انسان کے اندر جو بہیمیت پائی جاتی ہے، جو حیوانی صفات پائی جاتی ہیں، وہ اس پر غالب آ جائیں تو وہ مکر اور فریب سے کام لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو ہم سب سے پہلے مذہبی اور دینی معاملات کو لیں تو اب جب نیک اور متقی لوگوں کو عزت مل رہی ہوتی ہے تو جو نیک نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے وہ عزت اور وہ مرتبہ ملے جو نیک لوگوں کا ہے، تو وہ اس میں دکھاوے میں عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ زیادہ سے زیادہ سجدہ ریزیاں کرے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ایون ایسے لوگ سلام بھی کرتے ہیں، دوسروں کی عیادت کو بھی جاتے ہیں تو لوگوں کو دکھا کر جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں تو پبلسٹی کے لیے کرتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی دنیاوی ریزن ہوتا ہے کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ عزت اور مرتبہ ہمیں ملے، ہماری شان بڑھے، تعریف کرے لوگ، جی تعریف کرے۔ تو اس میں یہ فریب ہیں جو مذہبی اور دینی معاملات میں کیے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو زیادہ جو انسانوں کا مکر اور فریب ہے وہ معاشی معاملات میں ہے۔ انسان مالی طور پر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں تو جتنے بھی شعبے ہیں آج ہمارے مال کمانے کے، ان میں زراعت کو لے لیں، تجارت کو لے لیں، آفس ورک کو لے لیں، کسی بھی طریقے سے ایڈمنسٹریشن کے شعبوں کو لیں، اور آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمیں ہر شعبے میں ہم زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ایسے افراد ہیں جو اپنے مالی مفاد کے لیے کہیں کوئی رشوت لے گا، کہیں کوئی میرٹ کا قتل عام کرے گا، کہیں کوئی جھوٹی خوشامد کے ذریعے رتبہ حاصل کرنا چاہے گا، پروموشن چاہے گا، کہیں جھوٹ بولتے ہوئے کسی کی لیگ پولنگ کرے گا۔ یہ سارے مسائل اور ہر ایک جو اخلاص والا بندہ ہے وہ فیس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا۔ یہ ساری مکر کی مختلف شکلیں ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے۔ ایون آپ سے میٹھے لہجوں میں بات کی جا رہی ہے، میٹھے لہجوں میں، مگر اندر حسد کی آگ جل رہی ہے، اور بندہ کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح اس کو گرا دے۔ پھر جب بندہ گر جاتا ہے تو پھر اسے مسکرا کے آ کے ملے گا، سہارا بھی دے۔ تو یہ اتنی انسانوں کی گھٹیا صورتیں ہیں جو معاشی میدان میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری مکر اور فریب کی مختلف حالتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو معاشرتی معاملات آتے ہیں۔ ایک فطری طور پر انسان کو اپنے اہل و عیال سے محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اولاد کی محبت میں وہ بعض اوقات رشتوں کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھتا ہے، کہیں عمریں چھپائی جاتی ہیں، کہیں اپنے سٹیٹس چھپائے جاتے ہیں، کہیں ریا سے کام لیا جاتا ہے، کہیں نمود و نمائش اور تکلف سے کام لیا جاتا ہے، مگر مختلف صورتیں ہیں کہ جن میں کسی نہ کسی طریقے سے فریب دیا جاتا ہے۔ ایون آپ دیکھیں کسی بچی کو طلاق ہو گئی ہے تو اسے چھپایا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی بیوہ ہو گئی ہے تو اس کو شہر بدل لے جاتے ہیں کہ پتہ نہ چلے۔ تو معاشرتی بہت سارے معاملات میں اسی طرح سے خوشی غمی کے موقع پر یہ جتنی مختلف صورتیں ہیں وہ ریا کی، نمود و نمائش کی، تکلفات کی، یہ بھی دوسروں کو دھوکہ دینے کے ہی مترادف آتا ہے۔ تو معاشی، معاشرتی، مذہبی کوئی معاملہ بھی ہمارا مکر اور فریب سے محفوظ نہیں رہا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کفار کا شیوہ ہے، یہ شیطانی کام ہے اور منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اس لیے ہر صورت میں اس سے بچنا چاہیے۔ پیورٹی کہتے ہی تو اسے ہے کہ خالص ہو جو اللہ کے لیے، لوجہ اللہ ہر کام ہو جائے، للہیت لیے ہوئے ہو، تاکہ ذات نہ رہے، دنیا نہ رہے، دنیا طلبی نہ رہے، خود غرضی نہ رہے، اس کی جگہ انسان سیلف لیس ہو جائے۔ بے شک۔ اور یہ جو آپ کی گفتگو سے مجھے ایک بڑی بات ذہن میں آئی، میں نے کہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی پڑھا کہ گناہ میں اگر بدبو ہوتی، جو ہم چھوٹے بڑے یا جو بھی گناہ کا ایک بات ہو رہی ہے
کہ ان تمام چیزوں میں، یا ابھی ہم مکر یا فریب کی ہی بات کر لیں، تو اس میں اگر بدبو ہوتی تو کوئی فرد ایک دوسرے کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو مجھے بڑی یہ خطرناک سی بات محسوس ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ہمارا کتنا پردہ رکھا ہوا ہے. یہ جو مکر اور فریب سے ہم کام لیتے ہیں دنیا میں، ہم نہیں جانتے کہ اس کے ہمیں کتنے شدید نقصانات بھگتنے پڑیں گے.